علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ، ان کے حوالہ سے لکھا ہے چند اپنے رفقا کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں رومیوں نے آپ کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحبت میں وقت گزارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ کے اوپر برس رہا تھا۔ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر جو نورانیت تھی وہ عیا تھی اور اس نے آپ کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ آپ بڑے خوبرو نوجوان تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑے قد و قامت اور بڑے حسن و جمال کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا اس نے اس کے اندر اور زیادہ برکتیں عطا فرما دی تھی۔ آپ کو رومی سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ رومی سردار نے آپ کا حسن و جمال دیکھا، بس وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھانا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو اختیار کر لے۔ اے عبداللہ، تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے قد و قامت کے مالک ہو، بڑے حسن و جمال کے مالک ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا حسن عطا کیا ہے، تمہاری اٹھتی ہوئی جوانی ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، اور اس کے لیے تم جو کچھ ڈیمانڈ کرو گے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ میں اپنی ایک بچی تمہارے عقد کے اندر بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو۔ جب اس رومی سردار کی اس بات کو سنتے ہیں آپ جلال کے اندر آتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے رومی سردار میری بات دھیان سے سنو، تم نے یہ بات کی کہ تم اپنا کچھ مال مجھے دینے کے لیے تیار ہو، اپنی بیٹی کا نکاح بھی میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو، ہر وہ چیز جس کے تم مالک ہو، اور نہ صرف تم مالک ہو بلکہ ہر وہ چیز جو عرب والوں کی ملک کے اندر ہے، یعنی جتنے خزانے اس وقت عرب والوں کے پاس ہیں وہ بھی، اور جو خزانے تمہارے پاس ہیں وہ بھی تم لاؤ اور لا کر میری ہتھیلی کے اوپر رکھو، اور مجھ سے یہ تقاضا کرو بے وفائی کروں تو یہ تمہاری بھول ہے، میں پلک جھپکنے کے برابر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی آپ کے دیے ہوئے دین کو میں چھوڑ سکتا ہوں، یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طور پر بھی جو ہے یہ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ ہیں، ان کی یہ شانیں ہیں۔ آج دیکھ لیں تھوڑی سی قیمت لگتی ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کہ اپنا ایمان تک بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج چائے کی پیالی پر لوگ بک جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اس چیز کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی، اور اگر ساری دنیا بھی انہیں مل جاتی تو وہ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ رومی سردار جلال کے اندر آتا ہے، غصے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے، اور سولی کے اوپر چڑھانے کے بعد ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں پر ہلکی ہلکی ضربیں لگائی جائیں تاکہ انہیں درد کا احساس ہو، اور شاید یہ درد کے احساس کو احساس کرتے ہوئے یہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ آپ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا اور آپ کو ہلکی ہلکی ضربیں دینا شروع کی گئی، لیکن آپ کی بارگاہ سے ایک ہی جواب ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے سرکار کا رخ ودھا دیکھا ہے، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان صداؤں کی وجہ سے آپ کے ساتھ غداری کروں، میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب رومی سردار جو ہے وہ ایک اور تدبیر سوچتا ہے، اور تدبیر یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ تیل کی دیگیں چڑھا دی جائیں، ان کے نیچے آگ جلا دی جائے، جب تیل گرم ہو جاتا ہے، تیل کھولنا شروع ہوتا ہے، تو جو رومی سردار تھا وہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ کے ایک ساتھی کو بلاتا ہے اور اس کو اٹھا کر اس دیگ کے اندر ڈالے حکم دیتا ہے، تو جناب عبداللہ بن حذیفہ آپ کے اس ساتھی کو اٹھا کر جب دیگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ تیل کھول رہا تھا، تو چند لمحوں کے اندر
وہ جل بن جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ کے پایا استقلال کے اندر جو ہے یہ نرمی واقعہ نہیں ہوتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تیل کی دیگ کے اندر جانا قبول ہے، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، بے وفائی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس رومی سردار نے حکم دیا آپ کو پکڑا جائے، اور پکڑ کر آپ کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ کو پکڑا جاتا ہے اور دیگ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو رومی سردار کیا دیکھتا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ جب رومی سردار نے اس حالت کو دیکھا وہ یہ سمجھا پسٹ گئے ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آپ خوف کھا گئے ہیں۔ وہ رومی سردار دوبارہ اپنے پاس بلاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن حذیفہ، کیا تم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے، اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے دین کو، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن حذیفہ، پھر یہ آنسو کیوں تمہاری آنکھوں سے نکلے ہیں؟ یہ آنسو کیوں بہے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آنسو تو افسوس کی وجہ سے بہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کس بات کا افسوس؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک جان دی ہے، خدا کی قسم میرے جسم پر جتنے بال ہیں اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی جانیں عطا کرتا اور ایک ایک کر کے میں وہ ساری کی ساری اپنے نبی پر قربان کر دیتا، لیکن میں اپنے نبی کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی صورت میں غداری نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی اسی مقام پر بولتے ہیں اور لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا جب پایا استقلال دیکھتے ہیں اور آپ کی سختی کو دیکھتے ہیں، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہیں، تو رومی سردار آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور قید خانے میں آپ کو کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت دیا جاتا ہے اور پینے کے لیے شراب دی جاتی ہے۔ 2-3 دنوں تک قید خانے کے اندر رہے، یہ خنزیر کا گوشت اور شراب آپ کے سامنے پڑی رہی، آپ اس کو منہ تک نہیں لگاتے ہیں، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ کرندے آتے ہیں اور رومی سردار کو آ کر بتلاتے ہیں کہ عبداللہ بن حذیفہ نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ وہ کچھ پیتے ہیں، اگر اسی حال میں رہے تو ان کی روح جو ہے ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ اے رومی سردار تم انہیں اپنے پاس بلاؤ اور نہ کھانے کی وجہ پوچھو۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ کو رومی سردار اپنے دربار میں بلاتا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو؟ خدا کی قسم اس وقت میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں ہمارے اوپر خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے، شراب بھی حلال ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اضطراری کیفیت ہے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود میں نے ان چیزوں کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا تاکہ میں تجھے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر ہنسنے کا موقع نہ دے سکوں، اس لیے میں ان کے قریب نہیں گیا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جو کہ اضطراری حالت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتے، اور ہم مسلمان ہیں کہ تھوڑی سی ہمارے اوپر مجبوری آتی ہے، تھوڑی سی ہمارے اوپر سختی آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ حلال کے فتوے لے آتے ہیں اور حلال کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو حلال کہہ دیتے ہیں اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، مال غیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کیا جذبات تھے اور آج ہمارے کیا جذبات ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہمیں بھی اپنے نبی کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ پاکیزہ کردار اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے کردار کو پاکیزہ اور اپنی سیرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔